الحمدللہ عز و جل تھرڈ لیول کی پڑھائی پورے کرنے والے طلباء کرام اور دیگر بھی کچھ اور طلباء کرام کے ہمراہ جو ہے ابھی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے. تو آج سوال جواب کا سیشن ہوگا. آپ کے سوالات اور جن کے جوابات بند پڑے انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے جو ہے وہ صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آج مورخہ 19 جون 2023 بروز پیر بمطابق 29 ذی قعدہ 1444 ہجری ہے. جی سوال کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد رضا اتاری کا سوال ہے کہ نوٹیکل المنک سے ہم کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں، اور غالباً انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپلیکیشن یوز کی جائے یا اپنے جو ہے جو نوٹیکل المنف کا جو PDF آتا ہے بک کا. تو دیکھیے اب تو سہولیات بڑھ گئی ہیں، لہذا آپ مجبوراً PDF یوز کر لیں، ورنہ آپ نوٹیکل المنک کا جو ایپ بن گئی ہے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوٹیکل المنک بہت اہم جو ہے وہ اپلیکیشن ہے. اگر آپ اس سے غور کریں تو دیکھیں اس اپنے سن اور مون کی اچھی خاصی کیلکولیشن کہ جو آگے بہت سارے نتائج پیدا کرتی وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کے اندر گرینوچ آور اینگل ہے، یہ چاند کے طلوع غروب نکالنے میں یا دیگر سیاروں کے طلوع غروب نکالنے میں بہت کارآمد ہوتا ہے. تو کیا سورج کے لیے نہیں ہوتا؟ سورج کے لیے بھی کارآمد ہوتا ہے. اس کی مدد سے تعدیل ایام نکلتی ہے، ایکویشن آف ٹائم. لیکن چونکہ اسی جدول کے اندر کثیر الوقوع ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تعدیل ایام شمس کی، لہذا وہ علیحدہ سے لکھ دیتے ہیں، نکالنا نہیں پڑتی. جبکہ چاند میں ایسا نہیں ہوتا، بہت تیزی سے تعدیل بھی بدلتی ہے اور پھر اس تعدیل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ گھنٹوں منٹوں پر مشتمل ہوتی ہے. لہذا اس کو نکالنے کے لیے تو یہ GHA یعنی گرینوچ آور اینگل ہمیں جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اسی سے ملتے جلتے فائدے SHA سے بھی حاصل ہوتے ہیں. پھر اس میں آپ کو جہاں میل شمس مل رہا ہے وہیں آپ کو میل قمر مل رہا ہے. دونوں کا جو اپنے سیمی ڈائی میٹر ہے، نصف قطر شمس و قمر، وہ بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے. اور اختلاف منظر میں تو چاند کی بڑی اہمیت ہے کہ چونکہ زمین سے قریب ہے چاند، لہذا اس کا اختلاف منظر ہاریزونٹل پیرالکس بہت زیادہ بنتا ہے. تو یہ تو جب تک یہ سافٹ ویئر اس طرح کے نہ ہو یا نوٹیکل المنک آپ یوز نہ کریں تو آپ چاند کی جو کیلکولیشن آپ بالکل بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی درست کیلکولیشن ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ سارے فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں نوٹیکل المنک، چاہے وہ اپلیکیشن ہو یا PDF میں ہو، کہ آپ جو ہے وہ سورج کے طلوع غروب کے ساتھ ساتھ چاند اور دیگر سیاروں کے طلوع غروب اور دیگر اس کے ڈیٹا کے حوالے سے آپ کو اپنے جو استخراج میں آسانی ہو. ہمارے احمد رضا اتاری حیدرآباد دکن ہند یہ سوال کر رہے ہیں کہ گرینوچ کا تو نظام اب آیا سسٹم، یہ گھڑیاں وغیرہ، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جی ہاں، اس سے پہلے جو ہے وہ دھوپ گھڑیاں ہوا کرتی تھیں. ویسے گھڑی کی ایجاد تو ہارون رشید کے زمانے میں ایک نجومی مرد بتایا جاتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے گھڑی ایجاد کی. تو گھڑی کو تو 500 سال سے زیادہ شاید ہو رہے ہیں، 500-600 سال. تو اس سے پہلے تو لازمی بات ہے توقیت کا جو حال تھا تو اس کا کوئی اپنے پیمانہ نہیں تھا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ کتنی دیر بعد مغرب کے عشاء ہوگی، یہ بتانے کے لیے اسی طرح بتانا پڑتا تھا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے تو اتنا فاصلہ ہوگا غروب آفتاب اور ابتدائی عشاء میں. ٹھیک ہے، یوں مطلب جو احادیث مبارکہ کے مفاہیم بھی آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہ وقت تو نہیں بتا سکتے تھے کہ اتنے منٹ اتنے گھنٹے، تو لہٰذا وہ یوں کر کے ہی اس کو نکالا جاتا تھا. پھر دھوپ گھڑی جو ہے یہ کافی پرانی ایجاد ہے. دھوپ گھڑی میں یہ ہوتا ہے احمد رضا بھائی کہ ٹھیک نصف النہار کے وقت، نصف النہار حقیقی یا عرفی کے وقت، اس میں 12 بج جاتا ہے.
اور اس کے بعد سورج جو ہے جیسے جیسے درجے طے کرتا جاتا ہے تو پھر 1 بجتا ہے، 2 بجتا ہے، 3 بجتا ہے. تو اس سے بھی کافی لوگ اپنا کام چلا لیتے تھے دن کے اوقات میں. اب دھوپ گھڑی رات میں تو کام کرے گی نہیں، کیونکہ جب دھوپ نہیں ہوگی، سورج نہیں ہوگا، تو پھر سایہ بھی نہیں ہوگا اور یہ گھڑی بے معنی ہو جاتی تھی. لیکن دن میں کام چلا لیتے تھے. اور جب یہ پتہ چل گیا کہ مطلب نصف نہار کے وقت میں 12 بجتا تھا، تو اس وقت سایہ ناپ لیا جاتا اور پھر سائے کی پیمائش سے مثل اول مثل ثانی نکال لیتے، طلوع غروب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح صادق اور عشاء کو بھی علامتوں ہی سے دیکھ پاتے ہوں گے جو سمجھ میں آتا ہے. تو قرآن و احادیث مبارکہ میں تو نشانیاں ہی بیان کی گئی نا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ إِلَى الْآيَةِ. یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں بھی جو ہے وہ نشانی ہی بیان کی رب تعالیٰ نے کہ جب سفیدی کی ڈورا سیاہی کی ڈورے سے ممتاز ہو جائے، جب تک کھاتے رہو پو پھٹ کر. یہ صبح صادق کی نشانی، فجر کے آغاز کی نشانی جو ہے وہ رب تعالیٰ نے بیان کی. اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری اپنے جو ہے وہ نمازوں کے بارے میں نشانیاں بیان کی گئیں. تو پہلے کے لوگ تو لازمی بات ہے ان علامتوں نشانیوں کو دیکھ کر ہی نمازوں کے اوقات کا حساب لگاتے تھے. اور پھر جب اپنے دور بدلا اور ریاضی کے اصولوں سے فارمولوں کو جنم دیا گیا اور گھڑیاں ایجاد ہو گئیں، تو پھر جو ہے وہ ان سب اوقات کو گھڑی کے مطابق ڈھال لیا گیا. اب ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گھڑی کے مطابق اوقات نکال لیتے ہیں. علی رضا میمن حیدرآباد سندھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم ستاروں سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کیا نمازوں کے اوقات یا اور چیزیں بھی؟ تو ستاروں کے ذریعے ہم نمازوں کے اوقات تو معلوم نہیں کر سکتے. ہاں بعض صورتوں میں معلومات کی جا سکتی ہیں تھوڑی بہت. وہ اس طرح کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا معاملہ ہو کہ آپ کو یہ کمال حاصل تھا کہ آپ دن میں سورج کو دیکھ کے گھڑی ملا لیتے اور رات میں ستاروں کو دیکھ کر، اور 1 منٹ کا فرق بھی نہ ہوتا. تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ گھڑی کے نہ ہوتے ہوئے بھی حساب لگا سکتے ہوں گے کہ آج 4 بجے صبح صادق ہونی ہے، اور یہ ستارے بتا رہے ہیں کہ ابھی 4 نہیں بجا. ٹھیک ہے، لیکن ویسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ستاروں سے آپ اوقات معلوم کر سکتے ہیں. تو ستاروں سے نمازوں کے اوقات نہیں معلوم کیے جاتے. ستاروں سے دوسرے کام ہوتے ہیں. سمت قبلہ کا بہت گہرا تعلق ہے کہ قطبی تارہ یہ ہمیشہ آپ کے قطب کی جانب ہوگا، جو آپ کا قطب ظاہر ہوگا. تو جو شمالی نصف کرۂ شمالی میں رہنے والے ہیں ان کے لیے قطب شمالی ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے. اور جو نصف کرۂ جنوبی میں رہنے والے لوگ ہیں، یعنی جن کا عرض بلد جنوبی ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ تارہ دکھائی دیتا ہے جو ساؤتھ پول یعنی قطب جنوبی کے اوپر واقع ہوتا ہے. تو یہ تارے آپ کو شناخت کرا رہے ہیں ایک سمت کی. اب پاکستان کو لیتے ہیں، پاک و ہند کو، تو ہمیں قطبی تارہ وہ نظر آئے گا جو قطب شمالی کے اوپر ہے. تو لہٰذا تارے کو منہ کرتے ہی ہمارا رخ شمال کی طرف ہو جائے گا. اب جب ہم نے شمال جان لیا تو پھر باقی چاروں سمتیں نکالنا آسان ہے. لہذا پاک و ہند میں جن شہروں کا قبلہ عین مغرب ہے وہ کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ وہ قطبی تارے کو اپنے سیدھے کندھے کی سیدھ میں کر لیں گے. یعنی پہلے ڈھونڈیں گے قطبی تارہ کہاں ہے، اور پھر ایسے کھڑے ہوں گے کہ سیدھی طرف جو سلام پھیرنے کا رخ ہے، یعنی اگر سیدھا ہاتھ وہ پھیلائیں ہاریزنٹل تو وہ قطبی تارے کی طرف ہو جائے. تو اب جب سیدھا کندھا قطبی تارے کی طرف ہوگا تو پھر ہمارا چہرہ اس سے 90 ڈگری بناتا ہے زاویہ قائمہ، تو یہ ہو جائے گا نقطہ مغرب کی طرف اور ان کا منہ قبلے کو ہو جائے گا. لیکن پاک و ہند میں بہت سے شہر ایسے ہیں کہ جن کا قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوبی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا مغرب سے شمالی ہے. اگرچہ پاکستان میں بہت کم مقامات ہیں، لیکن ہند کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ شہر ہیں جن کا قبلہ شمالی بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جن کا قبلہ مغرب سے شمالی ہے تو وہ
سیدھا کندھا قطبی تارے کی طرف کر کے تھوڑا سا مشرق کی طرف کندھا موڑ لیں تو یوں ان کا منہ جو ہے قبلے کی جانب ہو جائے گا. اور جن کا قبلہ جنوبی ہے نقطہ مغرب سے تو وہ قطبی تارے کو سیدھا کندھا کر کے تھوڑا سا مغرب کی جانب موڑ لیں, آگے کی طرف گھوم جائیں تو یوں مطلب جو ہے وہ ان کا منہ بھی قبلے کی جانب کسی حد تک ہو جائے گا. اب جو جتنا زیادہ ایکسپرٹ ہو اس کو پتہ ہے کہ 10 درجے مڑنے ہیں تو پورا 10 درجے ہی مڑنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کم سے کم ہم نے جو ہے وہ ایک اندازے سے بہت اچھی چیز حاصل ہو جائے گی اور نمازیں بلا کسی شک و شبے کے درست ہوں گی. باقی تاروں کی مدد سے جو قدیم جو ہمارے لوگ تھے وہ رات کے وقت جو ہے سمت کا پتہ لگاتے تھے تو ان سمتوں سے وہ سفر کر لیتے تھے. پانی کے جہاز سمندروں میں چلتے ہیں تو رات کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کہاں کیا ہے, کہاں مغرب کہاں مشرق کہاں شمال کہاں جنوب. آپ کہیں نہیں جناب ہمارا جہاز تو ہم نے مغرب کی طرف ہی چلایا ہے. تو بڑے بڑے سمندروں میں سمندر کا پانی کہاں سے کہاں آپ کو پھیر دے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لہٰذا یہ تو دعویٰ آپ کر ہی نہیں سکتے کہ جہاز ہم نے نقطہ مغرب پہ سٹارٹ کیا تھا ابھی تک وہ مغربی چل رہا ہوگا, تو ایسا عموماً نہیں ہو پاتا. بار بار جہاز کو اس کی اصل ڈائریکشن کی طرف کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کو پہلے کے لوگ قطبی تارے کا استعمال کرتے تھے اور اب کے لوگ جو ہیں وہ کمپاس قبلہ نما جو آلات ہیں تو ان کا سہارا لیتے ہیں. تو یوں یہ راستے میں پتہ لگانے کے لیے سمتوں کا یہ ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ ستارے تھے. اور مزید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کی طرف رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ترغیب دلائی کہ سورۃ الملک کی ابتدائی آیات میں ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھ ہم نے آسمان کو کیسا استوار یعنی سیدھا پیدا فرمایا, کیا تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے, کوئی فالٹ دکھتا ہے, تیری نظر پلٹ آئے گی تھکی ماندی ہو کر, یعنی تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا. تو رب تعالیٰ کی یہ قدرتی سینریاں ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ الحکمہ فی مخلوقات اللہ, اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں حکمتیں, اس میں لکھا کہ یہ جو اللہ نے ستارے اور چاند پیدا فرمائے اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ قدرتی سینریاں ہیں اور انسان کا دل بہلا رہے. تو دوسری سینریاں دیکھ کے انسان کا دل بھر جاتا ہے اور پھر وہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا, جو ہم گھروں میں لگا لیتے ہیں کشمیر وغیرہ کی تصویریں. لیکن یہ ایسی سینری ہے کہ آپ ساری زندگی روزانہ رات کو آپ اپنے جو ہے وہ ستاروں کو اور کہکشاؤں کو آپ تکتے رہیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. بلکہ اگر آپ نے اچھی نیت سے تکا تو آپ کو یہ انشاءاللہ غور و فکر کرنا اور یہ مشاہدات کرنے یہ آپ کے لیے باعث ثواب بھی بن جائیں گے. تو یہ قدرت میں غور و فکر کا بھی ذریعہ ہیں یہ ستارے اور ان کی چال اور ان کا حرکت کرنا اور ان کا بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنا, ان کا بھی طلوع ہونا, ان کا بھی غروب ہونا. ہم سمجھتے ہیں کہ علمی فلکیات کے صرف مرد ماہرین رہے ہوں گے. تو ایک تابعیہ گزری حضرت اسماء بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے بارے میں ہے کہ یہ کسی شہر میں تشریف لے گئیں تو وہاں کے خلیفہ کو پتہ چل گیا کہ بی بی صاحبہ تشریف لائی ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا اور اس وقت کے ایکسپرٹ علماء کو بلا لیا کہ بی بی صاحبہ سے گفت و شنید کر کے اپنے کچھ برکت لے لیں اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں. پردے کا انتظام ہوا اور یہ جمع ہو گئے تو جو ہے وہ آپس میں مکالمات ہوئے تو بہت سارے ٹاپکس پہ اچھی خاصی گفتگو ہوئی. اور جب باری آئی علم فلکیات کی تو سبحان اللہ آپ نے تحقیق کے دریا بہائے حضرت اسماء بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے, اور یہاں تک کہ ہر اس ستارے کا ذکر کیا کہ جو طلوع بھی کرتا ہے اور غروب بھی کرتا ہے. ہکا بکا اور دنگ رہ گئے اپنے وہاں کے علماء
اور عرض کی کہ بی بی صاحبہ ہم ہار گئے، ہمیں اس کی معلومات نہیں، آپ نے یہ علم کہاں سے پڑھا، کہاں سے سیکھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اپنی خالہ جان سے، اور خالہ کون تھیں؟ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ، جب ایسی خالہ ہوں کہ جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہو، تو پھر علم کامل ہی ہوگا اور کیسا ہوگا؟ تو دیکھیں ہماری جو ہے وہ بزرگ خواتین بھی ان علوم میں ماہر گزریں ماضی کے اندر، صرف مرد ہی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی رضا میمن بھائی حیدرآباد سندھ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہر ستارے کا الگ الگ نام ہے؟ تو ستاروں کی پہلے تو تعداد پہ غور کر لیجئے۔ ایک تحقیق کے مطابق ستاروں کی تعداد 10 ارب ہے، 10 بلینز، 10 ارب ایک تحقیق کے مطابق، ورنہ صحیح تعداد تو کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکے گا۔ انسان محدود ہے، رب تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اس نے کیا پیدا کیا اس کو تو علم ہے، لیکن انسان کو علم نہیں ہے کہ ستاروں کی تعداد کیا ہے، اور نہ علم ہو سکے گا۔ یہ اندازے لگاتے رہیں گے، حساب لگاتے رہیں گے، بڑے بڑی آلات دوربینیں بناتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اس میں اضافہ تو کرتے رہیں، لیکن جو اصل تعداد ہے وہ ان تک نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچ سکیں گے۔ ہم اپنی طاقت بھر ہی علم فلکیات کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتے کہ رب تعالیٰ نے جتنے ستارے پیدا فرمائے ہم نے دیکھ لیے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، جتنے سیارے پیدا فرمائے ہم نے ان کو دیکھ لیا یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ ہرگز نہیں۔ ہم جن کے بارے میں سے جان سکے ہیں وہ وہی ہیں جہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے آگے دور میں اور بھی نئی نئی چیزیں دریافت ہوں۔ تو یہ جو ستارے ہیں یہ 10 ارب ہیں، لیکن 10 ارب نام تو نہیں ہے نا۔ ابھی بمشکل جو سائنس نام رکھ پائی ہے، اس میں بہت سارے ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے رکھے تھے اور کچھ اضافہ ان لوگوں نے کر دیا، تو یہ تقریباً 200 کے قریب نام ہیں 10 ارب میں سے۔ باقی لا تعداد بے شمار کہ ان کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ کہیں کہیں پر گچھوں کا نام رکھ دیا، یعنی الگ ستارے کو نام نہ دیا بلکہ جہاں جھرمٹ تھا، گچھا تھا، اس کو دوسرا نام دے دیا۔ یہ جو برجوں کے نام ہوتے ہیں یہ بھی تو اس کی وجہ تسمیہ یہی ہوتی ہے نا، کہ آسمان کے فلک کے اس حصے میں جب سورج برج اسد میں پہنچتا ہے، وہاں پر جو ستاروں کو جھرمٹ ہے اس سے جو موہمی شکل بنتی ہے، خیالی شکل، وہ بنتی ہے شیر جیسی، اسد، لہذا اس برج کا نام اسد رکھ دیا۔ جہاں پر دیکھا کہ جس برج کے اندر سورج موجود ہے وہاں پر شکل بن رہی ہے مچھلیوں جیسی، اس کا نام رکھ دیا برج حوت۔ تو یہ وجہ تسمیہ جو ہے وہ اپنے برجوں کے نام کی بھی بنی۔ تو حضرت اپنے سب ستاروں کے نام میں تو نہیں سمجھتا کہ دنیا کا بھی رکھ سکے گی، بس یہ بھی رکھ دیے تو یہ بھی کافی ہیں۔ اور انسان بہت کچھ تجربات و مشاہدات کرتا ہے، کر بھی رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی عمیر عاصم صاحب جیسے لوگ موجود ہیں لاہور میں کہ جن کے پاس کروڑوں روپے کی دوربین ہے، اور وہ آرڈر کے مطابق ان کے لیے مشاہدات کر کے رپورٹیں تیار کرتی ہے۔ تو پاکستان میں عمیر عاصم اکیلا نہیں ہے اس طرح کی بڑی سطح کی ٹیلیسکوپ رکھنے والا، اور بھی پاکستان میں کچھ افراد ہیں، اور دنیا میں جائیں گے تو پھر تو یہ سینکڑوں ہزاروں بن جائیں گے کہ جن کے پاس ایسی ٹیلیسکوپ ہوں کہ جو مشاہدات کو شمار بھی کر سکیں اور خود رپورٹیں تیار کر لیں، چاہے بندہ سو رہا ہو، مشین اپنا کام کر رہی ہے اور اپنے تصویریں بھی کھینچ رہی ہے اور رپورٹ بھی تیار کر رہی ہے۔ تو انسان جو ہے اس کے اندر رب تعالیٰ نے تجسس کا مادہ رکھا ہے، تو وہ پہلے بھی آسمان کو تکا کرتا تھا، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا تھا، اور اب بھی کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سے ستاروں کے نام ابھی تک عربی ہیں، یعنی انگلش میں کنورٹ ہونے کے باوجود بھی انگریزوں نے
کافروں نے اس کا نیا نام تجویز نہیں کیا، پرانا ہی نام رکھا اور اس کو انگلش میں لیا ہے. جیسے نیر ایک ستارے کا نام ہے، تو اب بھی اس کا نام انگلش کے اندر بھی نیر ہے، حالانکہ نیر جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، نہ کہ اردو اپنے انگلش کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اقبال اتاری حیدرآباد سندھ سے سوال کر رہے ہیں کہ ستاروں کا سائز کیا ہوتا ہے، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ؟ توضیح الافلاق میں قبلہ مفتی سید افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ شکلیں بنا کر جو ہے وہ ستاروں کے سائز بیان کیے ہیں، کہ جو فلک ثوابت ہے، یعنی جس میں ستارے ہیں، سب سے اوپر ہے فلک الافلاق، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے فلک ثوابت جس کو فلک البروج بھی کہتے ہیں. تو بعض ستارے ایسے ہیں کہ وہ فلک ثوابت کی سطح فوقانی، اوپر والی سطح، اور سب سے نیچے والی سطح، سطح تحتانی، دونوں کو چھو رہے ہیں. اور بعض ستارے ایسے ہیں کہ وہ صرف سطح فوقانی سے مماس ہیں، بعض ہیں جو صرف سطح تحتانی سے مماس ہیں، اور بعض دونوں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. پروفیسر کا میں نے پڑھا تھا کہ ستاروں کی جو سائز ہیں، تو بعض ستارے تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ سورج ان کے سامنے ایسا ہے جیسے سورج کے سامنے زمین ایک نقطہ ہے. سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے، گویا وہ ستارے جو ہیں وہ سورج سے بھی 109 گنا بڑے ہیں. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں. اور بعض ستارے لازمی باتیں چھوٹے ہوں گے، لیکن وہ چھوٹے ستارے بھی ہمارے زمین کے برابر ہو سکتے ہیں، ہمارے زمین سے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں. واللہ اعلم و رسولہ. توضیح الافلاق میں جو اپنے اس کو دیکھ لیا جائے اور اپنے جدید سائنس کی تحقیقات اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مشابہت کر کے سمجھایا گیا ہو. لیکن یہ تو ضرور ہے کہ ستارے سورج کے برابر بھی ستارے ہیں، اور سورج سے بہت بڑے بڑے ستارے بھی اپنے رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی رضا حیدرآباد سندھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ستاروں اور سیاروں میں کیا کوئی فرق ہے؟ تو ویسے فرق تو ہے، لیکن اب جدید سائنس دونوں کو ایک ہی نام سے تعبیر کرتے ہیں، چاہے وہ ستارے ہوں چاہے وہ سیارے ہوں. ویسے جو فرق ہم نے پہلے ابتدا میں پڑھا تھا اسکول لیول میں، وہ تو یہ تھا کہ ستارے حرکت نہیں کرتے اور سیارے حرکت کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ستارے بھی حرکت کرتے ہیں، لیکن ان کی حرکت بعض ستاروں کی بہت سلو ہے. اتنی سلو کہ جو متقدمین تھے ان کو صدہا سال تک تو ان کو علم ہی نہ ہو سکا کہ ستارے بھی چلتے ہیں، ان کی بھی کوئی حرکت ہے. بہت بعد میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں یہ بھی حرکت کرتے ہیں. باقی یہی تعریف تھی پہلے کہ حرکت کرنے والے کو سیارہ اور ساکن رہنے والے کو ستارہ، لیکن اب ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جس طرح سورج اور چاند مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، اسی طرح دیگر ستارے سیارے بھی مشرق ہی سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب ہی میں غروب ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض ستارے جو ہیں وہ روزانہ طلوع غروب نہیں ہوتے بلکہ مہینوں میں ہوتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جو سالوں میں ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ہزاروں ہزار سال گزرنے کے بعد ہوتے ہیں. واللہ اعلم و رسولہ. ہمارے محمد عادل بھائی لاہور سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ قطبین کے قریب وہ علاقے جہاں پر کچھ ہفتوں یا مہینوں کے لیے دن ہی دن رہتا ہے یا رات ہی رات رہتی ہے اور اوقات نماز نہیں آتی تو کیا کریں گے؟ اسی طرح اگر دیگر سیاروں میں چلے گئے تو کیا کریں گے؟ جی ہاں، اس میں علماء کے دو اقوال ہیں، لیکن جو جمہور علماء کا قول ہے وہ یہ ہے. میں پہلے قطبین کے قریب کی بات کر رہا ہوں، زمین
کرہ زمین کی نا، تو قطبین کے قریب 70 درجے شمالی، 75-80 درجے شمالی پر جو کہیں کہیں آبادیاں ہمیں مل جاتی ہیں، یہاں کے رہنے والے کیا کریں گے؟ تو جمہور علماء کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں 5 ہی ہوتی ہیں اور شاعر اسلام سے ہیں، لہذا ان کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر ایک ماہ سورج نکلا رہا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں تو صرف 2 ہی نمازیں ہوتی ہیں، ظہر اثر، سورج کی موجودگی میں، لہذا یہ ایک ماہ میں 2 نمازیں پڑھیں گے، نہیں، یہ ایک ماہ میں 30 ضرب 5 پوری 150 نمازیں پڑھیں گے۔ اسی طرح کسی کو ایک مہینے کی رات مل گئی اور رات میں 3 نمازیں آتی ہیں جو عرفی رات ہے، شرعی رات میں تو 2 آتی ہیں، مغرب عشاء، لیکن عرفی رات میں 3 آتی ہیں، فجر بھی، مغرب عشاء فجر، تو ایک رات میں تو یہ 3 ہی نمازیں ہوتی ہیں، تو کیا وہ 3 نمازیں پڑھے گا یا وہ بھی 150 پڑھے گا؟ تو وہ بھی 150 پڑھے گا۔ یہ جمہور علماء کا مذہب ہے، اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن بعض علماء اہل سنت اسی کے قائل ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے وقت مقدر ہے نماز کی فرضیت کے لیے، اور چونکہ یہاں پر ایک ماہ کے دینی دن ہیں اور ایک ماہ کے دن میں سے 2 ہی نمازیں آئیں گی، ظہر عصر، اسی طرح ایک ماہ کی رات میں مغرب عشاء فجر، تو بس یہ 2 یا 3 نمازیں ہی پڑھی جائیں گی۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ اب ان میں کون کون سے علماء ہیں؟ تو ابھی حال ہی میں شرح صحیح مسلم کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب گزرے، تو ان کا بھی یہی اندیہ تھا کہ قطبین پر 5 نمازیں فرض ہیں سال میں۔ اسی طرح اور بھی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، ان کے بھی یہی اقوال ہیں۔ میں نے فتویٰ لیا تھا اس کے بارے میں جب دارالفتہ اہل سنت بھی نہیں تھا، یعنی 1998 میں غالباً، دارالعلوم امجدیہ کراچی، ایک قابل قدر ادارہ ہے اور بہت قدیم ہے، کراچی کا سب سے پرانا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہی فتویٰ ملا تھا کہ دجال والی روایت پر عمل کرتے ہوئے ایک ماہ میں 150 نمازیں ہی پڑھیں گے۔ دجال والی روایت کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے دجال کا حال بیان کیا کہ دجال جب آئے گا تو وہ 40 دنوں کے لیے آئے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور 37 ڈیز، 37 دن جو ہے وہ 37 ڈیز کے برابر ہوں گے، یعنی نارمل ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ اس وقت کے لوگ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ ارشاد فرمایا، وقت کا حساب لگا کر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آج وقت کا حساب لگانا کوئی مشکل نہیں رہا۔ اگر آج کوئی بندہ چلا جائے ایسی جگہ پر جہاں پر 1 ماہ 2 ماہ کا دن ہو، اس کو سب پتہ چلتا رہے گا کہ آج 10 مئی ہے یا 20 جولائی ہے، اور دوپہر کا 2 بج رہا ہے یا رات کا 1 بج رہا ہے، بھلے سورج نکلا ہوا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لہذا وہ جو نارمل نمازیں ہوتی ہیں کہ دوپہر کے 1 بجے ظہر پڑھ لی جاتی ہے اور شام کے 4 بجے عصر پڑھ لی جاتی ہے اور شام کے 6 بجے مغرب پڑھی جاتی ہے اور رات کے 8 بجے عشاء پڑھ لی جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ نمازوں کو ادا کرتے رہیں گے۔ واللہ اعلم ورسولہ عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے عامر رضا بھائی حیدرآباد دکن سے سوال کر رہے ہیں کہ علم توقید کے دنیاوی دینی فائدے تو ہیں، کیا کوئی دنیاوی فائدے بھی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ علم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اس سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے، یہ ضمنی چیز ہوتی ہے، اصل چیز ہے رضا الہی۔ ہمیں کوئی جاب مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، یہ سب بھی ضمنی چیزیں ہوتی ہیں، اصل ہے رضا الہی۔ تو علم توقید پڑھنے والے کا دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے، گویا وہ سائنسدان بننے کے لیے کی جو سیڑھیاں ہیں اس پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیتا ہے،
کیونکہ دنیا کا سارا تماشا عرض بلد طول بلد پر ہے. بہت ساری چیزیں علم توقیت کے اصولوں پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو یوں بہت ساری ایجادات، بہت ساری چیزیں اس کو بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو دنیاوی فائدے تو ہیں، لیکن اس وجہ سے آپ کو کوئی نوکری مل جائے تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہاں پر تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ایسے ادارے ہیں. ہاں اگر آپ باقاعدہ سائنس کا علم حاصل کریں تو پھر یہ کہ جو ادارے ہیں ان میں کوئی آپ کی صورت بن سکتی ہے، جیسے محکمہ موسمیات ہے، سپارکو ادارہ ہے سائنس کا. اسی طرح بعض پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو ایسٹرانومی لیب بناتی ہیں، تو وہاں پر آپ کو یوں کوئی دنیاوی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. باقی فائدہ تو بہت ہوتا ہے، میتھ اچھی ہو جاتی ہے اور علوم دینیہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر یقین بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مشاہدات جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو علم توقید میں ایکسپرٹ بنتا ہے اس کو مشاہدے کرنا پڑتے ہیں. تو یوں قدرت کے راز اس کے سامنے عیاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہر موقع بموقع وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ سبحان تیری قدرت، بے شک تو ہی پاک ہے اور تو ہی ان چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے. احمد رضا بھائی حیدرآباد دکن سے سوال کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ انڈیا کے وہ علاقے کے جو نقطۂ مغرب سے قبلے کے لیے شمالی یا جنوبی انحراف رکھتے ہیں، تو وہ یہ کریں کہ جو نقطہ مغرب کی طرف منہ کرنا چاہتے ہیں وہ قطبی تارے کو اپنا داہنا کندھا کر لیں، اور شمالی انحراف والے داہنے کندھے کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں مشرق کی طرف، اور جنوبی انحراف والے داہنے کندھے کو تھوڑا سا آگے کی طرف کر لیں مغرب کی طرف. تو یوں ان کا قبلہ رخ انہیں حاصل ہو جائے گا. اور جن کا قبلہ عین مغرب ہے تو وہ ٹھیک زاویہ قائمہ پر رکھیں نا، تو سیدھا کندھا جب قطبی تارے کو ہوگا تو زاویہ قائمہ بنے گا چہرے کے ساتھ، اور چہرہ ہو جائے گا مغرب کی جانب. تو احمد رضا بھائی زاویہ قائمہ کہتے ہیں 90 درجے کے زاویے کو، انگلش میں کہتے ہیں رائٹ ٹرائی اینگل. ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ علم توقید کے کچھ نہ کچھ لیول پڑھ لیے ہیں، اور یہ تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے تھا. اپنے اس میں تھوڑی سی کمزوری دکھائی دے رہی ہے زاویہ قائمہ کے حوالے سے. یہ ہو سکتا ہے آپ کے استادوں نے فقط انگلش میں پڑھا دیا ہو رائٹ ٹرائی اینگل. تو بہرحال اب زاویہ قائمہ بنتا ہے ایل شیپ میں، انگلش کا جو لفظ ہے کے ایل، تو ایل شیپ میں زاویہ قائمہ بنتا ہے. اب آپ جو ہے نقطہ مغرب کو منہ کر کے اپنا سیدھا ہاتھ آپ پھیلا دیجئے، ٹھیک ہے، جس طرف آپ سلام پھیرتے ہیں جس رخ پر. اب دیکھیں آپ کے چہرے اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں 90 درجے کا زاویہ بن گیا. اب آپ دوسرا ہاتھ بھی پھیلا دیں الٹا والا، یہ بھی 90 درجے کا زاویہ بن گیا، اور آپ نے پورے چاروں سمتوں کا تعین بھی کر لیا. آپ کے چہرے کے سامنے نقطہ مغرب ہے، آپ کا داہنا ہاتھ نقطہ شمال پہ چلا گیا، بائیں ہاتھ جو ہے وہ نقطہ جنوب، اور پیٹھ کا رخ جو ہے وہ ہو گیا نقطہ مشرق کی جانب. بس یہاں پر یہی زاویہ قائمہ مراد تھا کہ ہم چاروں جہات میں 90 درجے کا فاصلہ ہے، تو کسی ایک جہت کو منہ کر کے اگر ہم کندھا کر لیں گے تو ہمارا منہ یا پیٹھ یہ 90 درجے پہ چلے جائیں گے، اور پھر وہ کسی دوسرے سمت کو ظاہر کریں گے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جن کا قبلہ نقطہ مغرب ہے وہ قطبی تارے کو سیدھے کندھے کی سیدھ میں رکھیں تو ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے گا. ہمارے محمود بھائی میرپور کشمیر سے سوال کر رہے ہیں کہ قطبی تارے کی پہچان کیا ہے. دیکھیے قطبی تارہ قطب شمالی کے اوپر ہوتا ہے ہمارے لیے نا، کیونکہ ہم صرف قطب شمالی ہی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم شمالی عرض بلد پر واقع ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ جتنا آپ کا عرض بلد ہوگا اتنا قطبی تارہ افق سے اونچا ہو جائے گا. اگر آپ خط استوا پر ہوں تو آپ کے لیے قطب شمالی والا تارہ جو ہے وہ عین افق پر ہوگا، یعنی گویا وہ طلوع ہو رہا ہے، اس کیفیت میں ہوگا. جیسے جیسے آپ ستارے کی جانب بڑھیں گے تو کراچی 25 درجے شمالی پر ہے تو کراچی والوں کے لیے 25 درجہ اونچا،
اور میرپور کشمیر جو ہے وہ 33 درجے 9 دقیقے شمالی پر واقع ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ تقریباً 33 درجے اونچا ہوگا۔ اب اس کی پہچان کیسے حاصل کریں گے کہ 33 درجے اونچائی پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے پہلے یہ کریں کہ آپ میرپور کشمیر میں 33 ڈگری اور 9 منٹ 33 درجے 9 دقیقے پر آپ وقت نکالیں۔ مثلا آج آپ نے نکالا جو ہے وہ آج کا فارمولہ آپ نے اپلائی کیا، ٹھیک ہے، آپ نے معیاری زوال تقریبی طریقے سے نکالنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے معیاری زوال لیا، آج کا میل لیا اور عرض بلد لیا، اور آپ نے اب اپنے فارمولے کو اپلائی کیا، تو جہاں پر آپ لکھتے ہیں نا بعد قوس بعد سمتی، جب وہاں 90-50 رکھتے ہیں تو غروب نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر رکھیں گے 33 درجے 9 دقیقے، کتنے رکھیں گے؟ ہاں لیکن 33 9 نہیں رکھیں گے، یہ بعد سمتی لے رہا ہے نا، تو اس لیے 33 9 سے کام نہیں چلے گا، یا تو سائن 33 9 لیں، یا پھر کوس میں جانا ہے تو 90 میں سے اس کو مائنس کر دیجئے، یعنی 66 درجے 51 دقیقے، تو کوس 66 درجے 51 دقیقے رکھ کر آپ جو وقت نکالیں گے، یہ وقت آ جائے گا دو طرح سے، ایک شام کے وقت اگر آپ معیاری زوال پلس کر کے فارمولے کو یوز کریں گے اوقات غربیہ والا، تو شام کا وقت آ گیا، فرض کیجئے شام کا 4، اب کیجئے صبح میں کوس معیاری زوال مائنس کوس انورس والا فارمولہ اپلائی کر کے اوقات شرقیہ والا، تو یہ آ جائے گا صبح کا، فرض کیجئے کہ صبح کا آیا صبح کے 8 بجے اور شام کا آیا شام کے 4 بجے، ان دونوں میں کسی بھی وقت آپ سورج کا مشاہدہ کریں کہ سورج افق سے کتنا اونچا دکھ رہا ہے، اس کی ڈائریکشن تو کچھ اور ہوگی لیکن آپ کو افق سے اونچائی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیں ایک دو مرتبہ دیکھ کر کہ بھئی وہ 33 درجے کی اونچائی ہوتی کتنی ہے نا، اس کا اندازہ تھوڑا بہت آپ کو ہو جائے گا۔ اب چونکہ آپ کو قطبی تاریخ کی شناخت نہیں ہے، اس لیے اولاً آپ یہ کریں گے کہ آپ شمال ڈھونڈیں گے، چاہے آپ کمپاس سے تلاش کر لیں رات کے وقت میں، یا آپ جو ہے وہ کمپاس ہی استعمال کرنا پڑے گا، یا مساجدیں بنی ہوتی ہیں تو اپنی محلے کی مسجد کا رخ دیکھ لیجئے کہ کس درجے پر بنی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق آپ اتنے ڈگری مڑ کر آپ شمال کا انتخاب کر لیجئے، تو شمال کی طرف کم و بیش جب آپ منہ کریں گے تو آپ کو ایک چمکدار تارہ اسی 33 درجے 9 دقیقے کی اونچائی پر آپ کو ایک چمکدار ستارہ دکھائی دے گا جو دوسرے تاروں کے مقابلے میں تھوڑی سی چمک زیادہ رکھتا ہے۔ اور اس کی دوسری شناخت یہ ہوگی کہ آپ کو چارپائی دکھائی دے گی آسمان میں، یعنی چارپائی کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، تو لہذا ایسے ستاروں کا جھرمٹ ہوگا کہ وہ 2 ستارے ایک جانب، پھر ان کی سیدھ میں 2 ستارے نیچے کی جانب، اور پھر ان میں سے 2 ستارے ایسے ہوں گے کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 3 ستارے اور نکلیں گے، اس کو چھوڑ دیجئے، بقیہ جو 2 ستارے ہوں گے جن کی سیدھ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے تارے نہیں دکھ رہے، انہیں کی سیدھ میں آپ نیچے اپنی انگلی لاتے ہوئے محسوس کریں گے، وہی 33 درجے 9 دقیقے کی اونچائی پر آپ کو روشن تارہ دکھائی دے گا، یہ قطبی تارہ ہے۔ اب قطبی تارے کو آپ سیدھا کندھا کر لیجئے تو آپ کا چہرہ قبلے کو ہو جائے گا، لیکن میرپور کشمیر کا جو قبلہ ہے تو وہ غالباً 14 درجے نہیں بلکہ کم ہوگا، 13.5 درجے شاید مائل بجنوب ہوگا، تو بہرحال جو بھی بنے ہمارے غالباً نصاب۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 12-13 درجے جو ہے وہ مائل بجنوب ہے نا، تو اتنا آپ کو مڑنا ہوگا اپنے جو ہے وہ۔ ہمارے عامر عدنان بھائی حیدرآباد دکن سے سوال کر رہے ہیں کہ ہند کے اندر شعبہ اوقات الصلاۃ قائم ہو جائے تو ہم اس کے لیے کیا خدمات رضاکارانہ انجام دے سکتے ہیں؟ تو جی بالکل دے سکتے ہیں، خوش آمدید، مرحبا، اپنے اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، جو جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہوں، لیکن سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو سمت قبلہ کے لیے پیش کریں، اس کی ہمیں کافی حاجت پیش آتی ہے، مختلف شہروں سے جب اپنی کالز آتی ہیں تو ان تک جانا بھی آسان نہیں ہوتا، بعض وقت رہنمائی کرو تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا،
تو آپ اگر اپنے شہر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے کہ بھئی حیدرآباد دکن میں رہتا ہوں، جو جہاں رہتا ہوں، تو حیدرآباد دکن میں اگر کوئی مجھے آ کر لے جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو یوں مطلب جو ہے وہ مسجدوں کا قیام آپ کے ذریعے اچھے انداز سے عمل میں آئے گا. آپ کمپاس کے ذریعے اور سن شیڈو کی مدد سے، یہ بھی آپ کو سکھایا گیا ہوگا، اس کا استعمال بھی سکھایا ہوگا سافٹ ویئر کا. تو اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ مستری کی مدد سے کوئی چیز بالکل سیدھی کھڑی کروائیے. جیسے وہ مستری چنائی کرتا ہے تو وہ لوہے کا لٹو لے کر ڈوری میں لٹکا کر وہ بار بار چیک کرتا ہے کہ بالکل سیدھی دیوار ورٹیکل جا رہی ہے نہیں جا رہی، کہیں ٹیڑھی مڑی نہ ہو جائے. تو اس سے آپ سیدھا کھڑا کروائیے اور ٹائم کا انتخاب کر کے آپ اپنے قبلے کا نشان ان علاقے والوں کو دیجیے، یا پھر کمپاس کا استعمال کیجیے، کمپاس کی احتیاطیں سیکھ لیجیے، یا پھر اینی ٹائم جو ہے وہ آپ سن شیڈو کی مدد سے قبلہ معلوم کیجیے، جس کا طریقہ نصاب توقید حصہ اول میں مولانا سجاد صاحب نے اپنے ہی شہر کی مثال دے کر غالباً جو ہے وہ لیاقت پور کی اس میں سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے ہم سن شیڈو کی مدد سے قبلے کی شناخت کر لیں گے. تھوڑا سا سیکھنا بھی پڑے گا، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، آپ کو سکھائیں گے. جب آپ اتنی پیاری پیاری نیتیں کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ذمہ داران ہیں ہمارے، ان کا آپ ذہن بنائیں اور دیکھیں کہ ہند میں کون کون سے شہروں میں جو پرانے نقشے تھے وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوتے، کم نقشے ہوتے ہیں جو درست ہوتے ہیں، زیادہ نقشے درست نہیں ہوتے. اور غلطی بھی بعض اوقات 1-2 منٹ کی، اور کبھی کبھی تو زیادہ بڑی غلطیاں سامنے آتی ہیں. تو اب آپ وہاں کے نگران ذمہ داران پر انفرادی کوشش کر کے اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو ترغیب دلائیں کہ اپنے اوقات آپ شعبہ اوقات صلاح سے شائع کروائیں. تو پھر ہم انشاءاللہ یہاں سے نقشہ بنا کر بھیج دیں گے، اور وہ نقشے انشاءاللہ وہاں پر مکتبۃ المدینہ کی مجلس کے تعاون سے وہ شائع کروا سکیں گے. کوئی بات نہیں ہے، مجلس بنتے بنتے ایک لیول اور پڑھ لیں گے یہ. جی جی، جب بھی پڑھیں بہر اپنی خدمات انشاءاللہ بالکل پیش کر سکتے. حیدرآباد سندھ کے فیضان کریم بھائی سوال کر رہے ہیں کہ سن شیڈو کے ذریعے ہم جو قبلہ معلوم کریں گے تو کیا کوئی خاص دن ہے یا ہم پورے سال بھی معلوم کر سکتے ہیں؟ ان کے سوال کا یہ مفہوم ہے. تو الحمدللہ اپنے ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ کسی 1-2 دن کا محتاج نہیں ہے، وہ پورا سال اور پوری دنیا کے لیے سافٹ ویئر ہے. دنیا میں کہیں بھی ہوں، چاہے آپ وہاں کیوں نہ ہوں کہ جہاں پر جو ہے وہ سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے 1-1 ماہ 2-2 ماہ، وہاں پر بھی آپ اس اپنے جو ہے وہ ہمارے فارمولاز کو استعمال کر سکیں گے. اس میں آتا ہے ٹائم کئی طریقوں سے سن شیڈو میں. اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ دیکھیں آپ حیدرآباد سندھ کے اندر جو ہے قبلے کو منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو ایک صبح کا ٹائم آئے گا کہ سورج جو ہے طلوع ہونے کے بعد آپ کی پیٹھ کے بالکل پیچھے پہنچے گا. ہو سکتا ہے وہ صبح کا 7 بجے 8 بجے 9 بجے کا ٹائم ہو، اور آپ کا رخ اپنی جو آپ کا سایہ بنے گا وہ قبلہ رخ بن جائے گا. اچھا، پھر سورج گھومتا ہوا آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب آئے گا. آپ حیدرآباد سندھ میں کھڑے ہو کر قبلے کو منہ کر کے کھڑے ہوں اور اپنا الٹا ہاتھ پھیلا دیجیے تو سورج ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے بائیں ہاتھ پر آئے گا، اور یہ آئے گا زہوہ کبریٰ اور نصف النہار عرفی کے درمیان، ابتدائے ظہر کے درمیان یہ آئے گا. تو اس وقت کیا ہوگا کہ سایہ بنے گا آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف. تو یہ جو سایہ بنے گا یہ صف بنائے گا، صف. اور جب صف کا نشان مل گیا تو بھی آپ کو قبلے کا نشان مل گیا. تیسری صورت یہ ہوگی کہ سورج جو ہے وہ صف بنانے کے بعد پھر یہ دائیں ہاتھ پہ گھومنا شروع ہوگا اور آپ کے چہرے کے سامنے آئے گا. جیسے 27-28 مئی اور 15-16 جولائی کو جب سورج عین کعبے کے اوپر آتا ہے تو بھی پاک و ہند کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا سایہ جو ہے وہ قبلے کے مخالف بنتا ہے، پیچھے کے جانب بنتا ہے. یعنی ہم سائے پر کھڑے ہو کے اور اس شے کی جانب منہ کریں جس کا سایہ بن رہا ہے تو ہمارا منہ قبلے کی جانب ہو جاتا ہے. اس پر الحمدللہ ہماری جو ہے وہ ویڈیوز بھی جاری ہوئیں اور کلپ وغیرہ بھی بنے اس پر، اور نصاب توقید میں بھی اس طریقہ کار کو لکھا گیا، وہاں بھی آپ
حصہ اول میں مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ اب کیا یہ تینوں طریقے پورا سال آتے ہیں؟ تو نہیں، گرمیوں کے اندر آتے ہیں تینوں طریقے، سردیوں میں آتا ہے ایک طریقہ، اور جو درمیانے دن ہیں ان میں دو طریقے آتے ہیں۔ کبھی کبھی صف ٹائم کے ساتھ ساتھ صبح کا ٹائم آ جاتا ہے، یا کبھی کبھی صف ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے شام کا ٹائم آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں جو ہے اپنے یہ طریقے ہمیں دستیاب ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک بھی طریقہ نہ ملے۔ ایک طریقہ ضرور آتا ہے، وہ ہے صف ٹائم، وہ کبھی محو نہیں ہوتا، وہ ضرور آئے گا، پوری دنیا میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اپنے ان جگہوں پر کہ جہاں سورج مسلسل طلوع رہتا ہے وہاں پر یہ 2 مرتبہ آئے گا۔ بہرحال وہاں تو پھر دوسری بھی ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو باقی یہ کہ عام بلاد میں کہ جہاں پر سورج طلوع غروب ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ہی مرتبہ یہ آئے گا، اور پاکستان میں چونکہ اکثر قبلہ انحراف جنوبی رکھتا ہے تو لہذا ہمارا جو ہے وہ ظاہر کبریٰ اور زوال کے درمیان آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جن کا قبلہ جو ہے وہ انحراف شمالی رکھتا ہوگا تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ زوال کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی شہباز علی لغاری بھائی کا سوال ہے کہ مارس یعنی سیارہ مریخ پر لوگ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر اپنے آبادیاں قائم کریں گے۔ تو دیکھیے جی، سائنسدانوں کی باتیں تو آپ سنتے رہیں اور مزے لیتے رہیں، ابھی تک تو یہی طے نہیں ہو پایا کہ چاند پر انسان پہنچا نہیں پہنچا۔ ابھی تک ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور چاند پر آبادی تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ سب سے قریبی سیارے پر ابھی تک کوئی گھر بنانے میں یہ کامیاب نہ ہو سکے، دنیا والے چاند پر کوئی مکان بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر یہ مریخ اور یہاں وہاں کی باتیں بس صرف باتیں ہی ہوتی ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانے، میں اب نہ تو جدید سائنس میں پڑھ پایا ہوں، نہ میں کوئی خلا میں جاتا ہوں۔ اگر اس حوالے سے کوئی انشاءاللہ معلومات ملی تو پھر میں عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، احمد رضا بھائی احمد آباد ہند سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو امکانی رویت کی رپورٹیں ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم پختگی کیسے حاصل کریں؟ تو دیکھیے جی، اپنے آپ سے زیادہ عرصہ ہمیں ہو چکا ہے اور ہمیں بھی پختگی حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ آنے والے 2 سالوں نے تو ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ مولانا سجاد صاحب پریشان، مولانا غلام عباس صاحب جو رپورٹیں تیار کرتے ہیں وہ پریشان۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب جو ہے وہ چاند کے جس طرح کے چاند عموماً ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ چاند نظر نہیں آتا، یا وہ چاند ایسا ہوتا ہے کہ اس چاند کو لوگ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری قوم بھی تو وہ ہے اپنے عوامی العوام کا نام دیکھے گی تو صرف عید کا اور رمضان کا، بس باقی 10 چاندوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض چاند باریک ہوتے ہیں اور ان کو اگر عید کے چاند کی طرح لاکھوں لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے، پاکستان میں تو دکھ جاتا، لیکن اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کے سے چاند رہ جاتا ہے اور نہیں دکھ پاتا۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احمد رضا بھائی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ چاند کی رویت کے قواعد، کہ چاند جو ہے وہ کب دکھ سکے گا کب نہیں، نہ یہ اصول منضبط ہوئے ہیں، انڈر کنٹرول آئے ہیں اور نہ آ سکیں گے۔ بھئی یہی اصل چیز ہے، اسی لیے شریعت مطہرہ نے کتنا پیارا اصول ہمیں دے دیا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار یعنی عید کرو۔ چاند کو دیکھنے کو شرط بنا دیا، لاکھ کیلکولیشن کہے، میں کہوں، آپ کہیں کہ جناب چاند جو ہے وہ جیسے آج ہی کا چاند لے لیجئے، زیادہ دور مت جائیں، آج کا چاند لے لیجئے، تو آج کا چاند کتنا پیارا چاند ہے، کتنا بڑا چاند ہے۔ آپ اس کا ارتفاع دیکھیں تو اس کا ارتفاع جو ہے وہ 14 15 16 درجے کو چھو رہا ہے۔ آپ اس کا جو ہے فرق غروبین دیکھیں تو 1 گھنٹے سے اوپر جا رہا ہے۔ آپ فرق نیرین دیکھیں تو وہ بھی 10 درجے کے بجائے 16 16 درجے جا رہا ہے۔
آپ ایج کی طرف آتے ہیں، چاند کی عمر کی طرف، تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ہر لحاظ سے چاند بہترین کلاسک چاند ہے، یعنی رؤیت عامہ ہونی چاہیے. لیکن اگر نظر نہ آیا تو، اگر پورے ملک میں بادل چھا گئے، یہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئیں، یہ لوگوں نے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو شریعت یہ کہے گی کہ کل 30 ذی قعدہ ہے. امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو کیلکولیشن سے ہم صرف امکان پیش کرتے ہیں، کیلکولیشن حتمی کبھی نہیں ہو سکتے. حتمی رویت ہے، یا تو رویت عامہ ہو جائے یا رویت خاصہ ہو تو پھر اس کی شہادت گزرے، وہ بھی قاضی کے پاس. اب جس نے دیکھا اس نے دیکھا اپنے جناب ٹنڈو آدم میں، اس نے گواہی نہیں دی تو شہادت کہاں گزری؟ اچھا گواہی دے، پھر قاضی بھی اس کی گواہی مان لے. اس نے گواہی تو دی لیکن اس کو قاضی پہ اس کو شک ہوا، قاضی نے نہیں مانی تو تب بھی شہادت نہیں گزری. لہذا مسلمان دیکھے شہادت گزرے، یا پھر رویت عامہ ہی ہو جائے کہ شہادت کی حاجت ہی نہ رہے. جیسے کہ آج کے چاند کی امید ہے کہ جہاں بادل نہیں ہوں گے تو بہت جلد انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں لوگ چاند کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور چاند کے اعلان کی حاجت بھی نہیں ہوگی، جو ماضی میں ہمارا تجربہ ہے. لیکن آج ڈر لگ رہا ہے بعض ماضی کے دوسرے چاند دیکھ کر کہ ہمیں بھی چاندوں نے بہت نچایا ہے. شاید یہ بتانا چاہتے ہیں چاند کہ اصل چیز وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا. تو ہماری رپورٹوں میں بھی سال میں ایک چاند، اور کبھی کبھی 2 چاند، اور کبھی 2 سال میں ایک چاند، اس طرح کے فرق نکل آتے ہیں. واللہ اعلم ورسولہ عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم.